آپ نے جنگلی جانوروں کے بہت شکار دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ نے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے شکار دیکھے؟ اگر نہیں دیکھے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یقیناً جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا وہ لمحہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ ایسے پرندوں کے شکار جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے باز کی۔ باز وہ واحد پرندہ ہے جو کہ اپنا شکار تازہ کھاتا ہے، ہوا میں یا زمین پر اپنا شکار کرتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے۔ وہ پرانا شکار بالکل نہیں کھاتا، یہی اس کی خاص بات ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے الگ رکھتی ہے۔ باز کا گھونسلہ اتنی اونچائی پر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بھی پرندہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بچے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی اپنے بچوں کے لیے تازہ شکار کر کے گھونسلے میں لے جاتا ہے اور گھونسلے میں ہی انہیں تازہ شکار کھلاتا ہے۔ باز آسمان پر راج کرتے ہیں، یہ زمین پر اپنا دبدبہ بنائے رکھتے ہیں۔ یہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنا دبدبہ بنائے رکھتے ہیں۔ یہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے طاقتور جانور ہے اور اس کی بہت سی نسلیں ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے مضبوط پنجے اور طاقتور پر ان کو شکار کر کے دوبارہ ہوا میں اڑا کر لے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سب سے تیز پرندہ ہے اور اس کا ڈر زمینی جانوروں کو بھی ہے کیونکہ اس کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو 3 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں اور چھوٹے جانوروں کو آسانی سے شکار بنا لیتی ہیں۔ چھوٹا جانور تو اس سے الجھنا بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے مجھے مار دیا یا دبوچ لیا تو میری جان نہیں بچنی۔ یہ دوسرے جانوروں کو مار دینے میں تقریباً ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور پہاڑی علاقے میں ہو اور بھاری وزن کا ہو تو یہ اسے ٹانگوں سے کھینچ کر نیچے دھکیلتے ہیں اور اس طرح وہ نیچے جب گرتا ہے تو کافی زخمی ہو جاتا ہے، تقریباً اس کی ٹانگیں ٹوٹ ہی جاتی ہیں، تو پھر یہ اس پر حملہ کر کے اس کو شکار بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ ناظرین، سانپ زمین پہ رہنے والے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے۔ کیوں ایسا ہے نا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، کیونکہ اس کا زہر بہت ہی زہریلا ہے۔ جس کو ایک دفعہ ڈس لے اس کو موت کے منہ میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن باز ہوا میں اٹھتا ہے، زمین پر سانپ کو بھی وار کر کے شکار بنا لیتا ہے۔ دور دور تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن باز پھر بھی بازی لے جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ کبوتر کتنی جان بچانے کی کوشش کر رہا، لیکن باز سے ان کی جان بچ جائے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی تیز نوکیلی چونچ اور اس کے طاقتور پنجے جانوروں کے خلاف کس طرح وار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان پر اڑنے والے پرندے کا اور زمین پہ جنگل میں رہنے والے جانور کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دیکھیے اس باز کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ کس طرح ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے۔ حیران کی بات یہ ہے کہ وہ کسی سے خود پنگا نہیں لیتا۔ ہرن ایک اتنا شریف جانور ہے، ہرن سارا وقت اپنی فیملی کو دیتا ہے، لیکن باز شکاری پرندہ ہے، کس طرح سامنے کھڑا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ باز کی طاقت ہی شاید اس کا گھمنڈ ہے، شاید اس کو یہی چیز مجبور کرتی ہے کہ جانوروں سے پنگا لے، کیونکہ اسے اپنے زور بازو پہ پورا اعتماد ہے، اسے اپنی طاقت کا پورا بھروسہ ہے۔ کتنی دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں۔ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ باز کے پنجوں میں ہرن کا بچہ ہے، وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لی جائے، لیکن باز کب کسی کو چھوڑتا ہے۔ دیکھیے کس طرح ہوا میں اڑ گیا۔ ہرن نے بڑی دور تک اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پرندہ ہے، زمینی جانور نہیں ہے، وہ بچے کو لے کے ہوا میں اڑ گیا۔ باز ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے جانور کو مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی لڑائی میں کبھی دوسرے جانور شرکت نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہماری جان بچ جائے، اور آخر میں نتیجہ ہمیشہ باز کی جیت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ باز کو اپنے جیسے پرندوں یا چھوٹے جانوروں پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ کر تو سمجھ آتا ہے، لیکن باز اپنے سے 2-3 گنا بڑے جانور کو بھی نہیں چھوڑتا۔
چھوڑتا, ان کو بھی نشانہ بنا کے رکھتا ہے. کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ باز کی 60 قسمیں ہیں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ یہ زیادہ تر ایشیا، افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے. اس کی عمر تقریباً 14 سال ہوتی ہے. اس کا رنگ کالا یا بھورا ہوتا ہے. یہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے اور بڑے باز کا پر 2 سے 3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے، جو کہ اسے ہوا کی بلندیوں کو چھونے میں بہت مدد دیتا ہے. باز کی شکار کرنے اور ہوا میں اڑنے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. بہت سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں. پرندوں کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بازی باز جیت جاتا ہے اور جنگ باز کے نام ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیے، ایک بڑے سے پنجرے میں باز قید ہے، لیکن یہ پیلیکن باز کے پاس جا رہا ہے. باز بڑے غور سے پہلے دیکھتا ہے. باز پہلے اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا کیونکہ باز کچھ کھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیلیکن کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ پیلیکن باز سے اپنی لمبی چونچ کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. شاید اس کا بڑا دل کر رہا تھا باز سے پنگا لینے کا. پھر دیکھیے باز نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس کی لمبی چونچ کو اپنے پنجوں سے پکڑ لیا اور یقیناً یہ اس کے لیے موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا. بہت سے ایسے پرندے ہیں جو پانی کے اوپر تیرتے ہیں اور باز تو ان کو بھی نہیں چھوڑتا. اچانک سے اڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے مضبوط پنجوں سے بطخ جیسے یا اس طرح کے اور پرندوں کو جھپٹ کے لے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سب سے طاقتور گنا جاتا ہے، اور اگر اسے فضائی بادشاہ نہ کہا جائے تو یہ غلط ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں اور اس کی چونچ اتنی تیز ہے اور اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا ہے کہ فوراً اپنا تعاقب کر لیتا ہے اور جانچ لیتا ہے کہ میں نے شکار کو، میں نے جو بھی جانور ہے اس کو کس طرح دبوچنا ہے، کس اینگل سے دبوچنا ہے. اگر وہ بھاری وزن کا ہے تو اس کو کس طرح ہوا میں اڑا کے لے جانا ہے. یہ چند ہی لمحوں میں باز کے ذہن میں پورا مکمل پلان بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے فضائی بادشاہ کہا جاتا ہے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا.